کیا قبر پر اذان دینا جائز ہے؟ کیا یہ کوئی ثابت شدہ عمل ہے یا محض ایک روایات؟ کیا اس سے میت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ اذان تو وہ عظیم کلمات ہیں جن سے شیطان بھاگتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر یہی اذان قبر پر دی جائے تو کیا یہ میت کے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ کیا اس سے قبر کی وحشت کم ہو سکتی ہے؟ ناظرین، آج ہم اسی اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ قبر پر اذان دینے کی حقیقت، اس کی حکمت اور اس کے فوائد پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اذان ایک عظیم عبادت ہے ناظرین، جس کا مقصد اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو ماحول میں ایک روحانی سکون کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیا قبر پر اذان دینے سے بھی ایسا ہی اثر ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین غور کریں، اگر قبر پر اذان دی جائے تو کیا وہاں کا ماحول بھی پاکیزہ نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہاں رحمت نازل نہیں ہوگی؟ جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور شیطان اپنی چالیں چلتا ہے تاکہ میت کے دل میں وسوسے ڈالے۔ اس لمحے میں اذان کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ میت کو بھی اس رحمت سے راحت ملے گی؟ کیا منکر نکیر کے سوالات کے وقت شیطان کے وسوسے ختم نہیں ہو جائیں گے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا قبر پر اذان دینا سنت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو یہ سنت ہے اور نہ ہی یہ فرض۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عمل نقصان دہ ہے؟ کیا اسلام میں کسی جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اذان دینا گناہ ہے؟ اگر کوئی قبر پر اذان دیتا ہے تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اذان میں اللہ کا ذکر ہے، اور جہاں ناظرین اللہ پاک کا ذکر کیا جا رہا ہو وہاں تو برکت نازل ہوتی ہے۔ کیا کسی بھی جگہ اللہ کے نام کا بلند کرنا غلط ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے، کیا اذان خود ایک عظیم عبادت نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے؟ اگر قبر پر اذان دی جائے تو کیا اس جگہ اللہ کی رحمت نہیں اترے گی؟ اگر کوئی قبر پر اذان دینے سے روکتا ہے تو کیا وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں رحمت نہیں پہنچنی چاہیے؟ غور کریں، جب کوئی قبر میں دفن ہوتا ہے تو وہاں اس کے عزیز رشتہ دار موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہاں اذان دیتے ہیں تو کیا یہ ان کے دلوں کو بھی اللہ کی یاد سے نہیں جوڑ دے گا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اذان کی برکت سے اس جگہ کا ماحول پرسکون ہو جائے گا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اذان سن کر دعا مانگو کیونکہ یہ دعا قبول ہوتی ہے؟ اگر قبر پر اذان دی جائے تو کیا ہم وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ پاک، جس طرح تو نے اس اذان کی برکت سے شیطان کو دور کر دیا، اسی طرح ہماری اس میت کی قبر کو بھی نور سے بھر دے۔ اذان قبر پر دینے کا عمل کوئی فرض یا واجب نہیں ناظرین، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو اس میں برکت ہی برکت ہے۔ کیا ہمیں اذان کی برکت پر یقین نہیں؟ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ جب ہمارا وقت آئے تو کوئی ہماری قبر پر اذان دے تاکہ ہمارے لیے بھی شیطان کا اثر کم ہو؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ہر اس عمل کو اپنائیں جو خیر کا سبب بن سکتا ہے؟ ناظرین غور کریں ان لفظوں پر، جب کسی جگہ اذان دی جاتی ہے تو وہاں کے لوگ نماز کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگر قبر پر اذان دی جائے تو کیا وہاں موجود لوگوں کے دل کی یاد سے ان کے دل منور نہیں ہوں گے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ سے رجوع کریں گے؟ اگر قبر پر اذان دینے میں کچھ برا نہیں تو ہم کیوں اسے روکیں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اذان کے فضائل پر غور کریں اور اسے ہر اس جگہ پہنچائیں جہاں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اذان کے الفاظ یاد نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اللہ کی بڑائی کسی بھی جگہ بیان کرنا غلط ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں ماننا چاہیے کہ اگر کسی جگہ اذان دی جائے تو وہاں اللہ کا نور زیادہ ہو سکتا ہے؟ غور کریں ناظرین، اذان دینا برا نہیں، نہ دینا بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو اسے روکنا بھی نہیں چاہیے۔ ناظرین،
دین میں تنگی نہیں آسانی ہے۔ اگر کوئی قبر پر اذان دیتا ہے تو اسے شوق سے دینے دیں، اگر کوئی نہ دے تو اس پر اعتراض نہ کریں۔ اصل چیز ناظرین ہماری نیت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست نہیں کر سکتے، کہ ہم اللہ کا ذکر ہر جگہ نہیں کر سکتے، کہ ہم اذان کے برکت پر یقین نہیں کر سکتے۔ ناظرین پھر سوچیں، غور کریں اور فیصلہ کریں۔ اللہ کا ذکر جہاں بھی ہو وہاں برکت ہی برکت ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اذان کی روحانی تاثیر صرف دنیاوی معاملات تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اثر قبر کی دنیا پر بھی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک نیا مرحلہ آتا ہے، جہاں نہ رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ دوست، نہ دنیاوی سامان۔ وہاں صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کی دعائیں ہوتی ہیں، اور جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کمایا ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی قبر پر اذان دیتا ہے تو کیا یہ ایک عظیم عمل نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ کا ذکر کسی بھی جگہ ویسے برکت نہیں ہوتا؟ اذان اللہ کی بڑائی، توحید و رسالت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے۔ جب کسی جگہ اذان دی جاتی ہے تو وہاں موجود لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیا قبر پر ایک ایسی جگہ نہیں جہاں ہم اللہ کی رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ سوچیں، جب ایک میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور اس کے حق میں نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔ اگر اس موقع پر اذان دی جائے تو کیا یہ ان سب کے لیے ایک روحانی سکون کا باعث نہیں بنے گا؟ ایک اور بات پر غور کرنے کی ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسلام میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلے اذان دی جائے تاکہ اس کی زندگی کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہو۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی آخری منزل پر بھی اللہ کا ذکر کیا جائے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ قبر میں موجود مردہ جو ایک نئی اور نامعلوم دنیا میں جا رہا ہے، اذان کی برکت سے اس کی وحشت میں کمی آ جائے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اذان دینے کا حکم دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو کوئی واضح حدیث اس کے منع ہونے کی ہے، نہ ہی اس سے لازم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیکی کا عمل ہو جو شریعت کے اصولوں کے خلاف نہ ہو اور اس سے اللہ کا ذکر بلند ہو تو کیا وہ بدعت میں آتا ہے؟ اگر کوئی اذان دینے سے روکتا ہے تو وہ سوچے کہ اذان دینا کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک بہترین ذکر ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ قبر پر اذان دینے میں کوئی حرج ہے تو وہ خود سے یہ سوال کرے، کیا شیطان اذان کی آواز سے بھاگتا نہیں؟ اگر شیطان دنیا میں اذان سن کر وہاں سے نکل جاتا ہے تو کیا قبر میں اذان دی جائے تو اس کا اثر نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں وہ حدیث یاد نہیں جس میں ذکر ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتی ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے؟ اگر قبر پر اذان دی جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے تو کیا یہ دعا اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتی؟ جب اذان دی جاتی ہے تو اس میں کیا پیغام ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ الفاظ کسی قبرستان میں گونجتے ہیں تو وہاں کے ماحول میں ایک روحانی برکت نہیں آ جاتی؟ کیا یہ بات بھی ہم اہم ہے کہ اذان صرف زندوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس جگہ کے لیے باعث رحمت ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے؟ غور کریں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اگر قبر پر اذان دی جائے اور اس کے بعد وہاں موجود لوگ اللہ سے اپنے لیے اور میت کے لیے دعا کریں تو کیا یہ ایک نہیں ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قبر کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا یعنی تیرا رب کون ہے؟ جب کوئی قبر پر اذان دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا یہ الفاظ مردے کے لیے یاد دہانی کا سبب نہیں ہو سکتی؟ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ قبر کا ماحول اکثر خوفناک تصور کیا جاتا ہے۔ جب کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، ان کے دل بوجھل ہوتے ہیں، وہ افسردہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی اذان دے تو کیا یہ ان کے لیے ایک روحانی سکون کا ذریعہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ انہیں یہ احساس نہیں دلائے گا کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے؟ ایک اور سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کسی صحابی نے قبر پر اذان دی؟ اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن ناظرین اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی صحابی نے کسی چیز کو منع نہیں کیا اور نہ ہی اسے لازم قرار دیا
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمل غلط ہے۔ دین میں ہر وہ چیز جائز ہے جو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ اگر اذان دینا جائز ہے تو قبر پر اذان دینے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں اذان کے الفاظ یاد نہیں؟ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، یعنی او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ اگر قبر پر اذان دی جائے تو کیا وہاں موجود لوگوں کے دلوں میں نماز کی رغبت پیدا نہیں ہوگی؟ کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے؟ یہ بات بھی اہم ہے کہ اذان کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔ فجر کی اذان ہو، ظہر کی اذان ہو، مغرب کی ہو یا کسی اور وقت کی، اس کا مقصد صرف اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اور اس کے بندوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اگر قبر پر اذان دی جائے تو کیا یہ ایک عظیم یاد دہانی نہیں ہوگی کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ قبر میں جانے کے بعد انسان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ناظرین، اس کے لیے اہم نیک اعمال اور دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر قبر پر اذان دی جائے اور اس کے بعد لوگ دعا کریں تو کیا یہ میت کے لیے باعث رحمت نہیں ہوگا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس اذان کی برکت سے اس قبر کو روشن کر دے؟ یہی سوچنے کی بات ہے۔ اذان کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ کی کبریائی کو بلند کیا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ اذان دی جائے تو وہاں کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اگر قبر پر اذان دی جائے تو وہاں موجود لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنی سوچ کو وسیع کریں اور ہر اس عمل کو اپنائیں جو خیر کا سبب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کو بدعت یا غیر ضروری کہیں چھوڑ دیں جبکہ وہ چیز اللہ کی رحمت کا سبب بن سکتی ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جب ہم غور کرنا چاہیے۔ دین میں سختی نہیں ناظرین، بلکہ آسانی ہے۔ اگر کوئی قبر پر اذان دیتا ہے تو اسے روکنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی نہ دے تو اس پر بھی کوئی زور و زبردستی نہیں۔ اصل چیز نیت ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو ہر جگہ اللہ کا ذکر برکت کا باعث ہوتا ہے۔ کہ ہم اپنی نیتوں کو درست نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کا ذکر ہر جگہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اذان کی برکت پر یقین نہیں کر رکھتے؟ پھر سوچیں، غور کریں اور فیصلہ کریں۔ اللہ کا ذکر جہاں بھی ہو وہاں برکت ہی برکت ہے۔ تو آج کی گفتگو سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کیا اذان واقعی قبر کے لیے رحمت کا باعث بن سکتی ہے؟ کیا ہمیں اس نیک عمل کو روکنا چاہیے یا اس کی حکمت پر غور کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، دین میں آسانی ہے، تنگی نہیں۔ اللہ کا ذکر جہاں بھی ہو وہاں برکت ہی برکت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔